نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ المعارج۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک عذاب مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا۔ یہ پنکھا یہاں سے چلا دینا، ان میں سے تھوڑا بگاڑا چل جائے گا، بس اب کافی ہے۔ اب جس کو ہوا چاہیے قریب قریب آ جائے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ فرمایا عذاب مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بدبخت ابو جہل اور اس قسم کے اس کے ساتھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا کہ ہم نہیں مانتے تیرے قرآن کو اور نہیں مانتے تیرے نبی کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، تو میرے محبوب صبر کر، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ یہ سمجھتے ہیں عذاب بہت دور ہے، جبکہ ہمارے علم میں تو عذاب بہت قریب ہے۔ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس دن آسمان اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ گہرے سے گہرا دوست بھی اپنے دوست سے حال تک نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور مجرم یہ چاہے گا کاش میرے بیٹے، میری بیوی، میرے بھائی، میرا کنبہ قبیلہ، ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے لوگ بستے تھے سب دوزخ میں جائیں، ثم ینجی، میں بچ جاؤں۔ فرمایا کلا، ایسا نہیں ہوگا، انہا لظی نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی۔ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ دلوں پہ چڑھے گی، کلیجے کو جلائے گی، جو اس سے بھاگے گا اس کو بلائے گی بھی صحیح، کہاں جا رہا ہے تو مانتا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑا لالچی ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، جب اسے مال و متاع اور دولت ملتی ہے بخیلی کرتا ہے۔ ہاں اچھے لوگ بھی ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، توجہ کرنا جی، الا المصلین، وہ نمازی، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آئے تو پھر غائب نہیں ہو جاتے، پھر ہم پورا سال ڈھونڈتے رہتے ہیں چراغ سحری لے کر۔ ہمارے کوئی نمازی ساتھی تھے جی، رمضان میں بڑے ہمارے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ پتہ نہیں کہاں گئے جی۔ تو فرمایا وہ نمازی ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، اپنے مالوں میں حق سمجھتے ہیں، سوالی کا بھی محتاج کا بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، روز جزا کو مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، سچی گواہی پہ قائم رہتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ جنت میں عزت کے ساتھ مہمان بنائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ النوح۔ سورت کے نام سے ہی واضح ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اس سورت میں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں دردناک عذاب کے آنے سے پہلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا، قوم کو سمجھایا اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، رب تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ اور نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی، فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات کو بھی دی
دن کو بھی دی، لیکن وہ میری دعوت سے بھاگتے رہے اور میری دعوت کو سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حالت یہ تھی ان کی، جب میں ان کو بلاتا اللہ کی عبادت کی طرف، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے سمیٹ لیتے اور بھاگنا شروع کر دیتے، اور پھر میں ان بھاگتے ہوں کے پیچھے جاتا اور پھر ان کو بلاتا اللہ کی عبادت کی طرف۔ بڑا مائک لا دو نا جی۔ تو حضرت فرماتے ہیں وہ بھاگتے اور میں ان کو پیچھے بھاگتا، پھر ان کو الگ الگ سے ایک ایک کو تنہائی میں پکڑ پکڑ کر سمجھاتا، اعلانیہ مجمع میں ملتے تب سمجھاتا، لیکن وہ میری بات کو سننے کے لیے تیار۔ میں نے ان کو یہ سمجھایا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدردانی کو سمجھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان طے بطے بنائے، چاند کا نظام بنایا، سورج کو چراغ بنایا، اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا اور سبزیاں نکالی اور راستے بنائے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ لیکن قوم نے کیا کہا؟ وقالوا لا تذرن آلہتکم لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سوان ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نوح علیہ السلام کی قوم 5 تنی تھی۔ کیا تھے جی؟ کہنے لگے جی 5 بزرگ، یہ یاد رہے شرک کی ابتدا قوم نوح سے ہوئی۔ اس کو قریب قریب آ جائیں، آواز آئے گی انشاءاللہ۔ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ 5، میری طرف دیکھیں گے آپ، 5 بزرگ تھے۔ کتنے بزرگ؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک بزرگ تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے متعلقین اور ان کے ماننے والے وہ افسردہ ہوئے کہ نیک لوگ تھے، اللہ کا دین ہمیں سمجھایا کرتے تھے، چل بسے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس حال میں بیٹھے تھے کہ شیطان آ گیا۔ کون آ گیا جی؟ شیطان آیا۔ شیطان ان سے آ کر ملا اور بڑے افسوس کا اظہار کیا۔ آیا ایک بڑے بزرگ کی صورت میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا شیخ بن کر آیا، ایک بزرگ بن کر آیا۔ نہ بنو سی، ایک بزرگ کی صورت میں آیا اور آیا ان کے پاس اور ان کے سامنے بیٹھ کر یہ بھی ان کے غم میں شریک ہوا، بظاہر رونا دھونا شروع کیا اور ان کو بڑی تسلیاں دیں۔ پھر ان سے کہنے لگا ایک طریقہ تمہیں بتاتا ہوں اور وہ طریقہ اختیار کرو تو یہ بزرگوں کی تعلیمات تمہیں یاد آئیں گی۔ ان کی صورتیں بنا لو، مورتیاں بنا لو اور ان کو سامنے رکھو، ان کو دیکھو گے نا تمہیں ان کی تعلیمات یاد آ جائیں گی اور عبادت میں جی لگا رہے گا۔ آج بھی بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کی تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں۔ یہ کیوں لٹکائی ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ ارے بھائی، شیطان نے یہاں ہی سے تو گمراہ کیا تھا، شرک کی تو بنیاد ہی اس نے انہیں مورتیوں پہ رکھی تھی۔ اچھا، مورتیاں بن گئیں، اس وقت یہ کاغذ والی مورتیاں تو تھی نہیں، مجسمے بنائے اور جناب لوگ دیکھتے یہ حضرت ود کا مجسمہ ہے، یہ حضرت سوا کا ہے، یہ حضرت یغوث کا ہے، یعوق کا ہے اور نصر کا ہے۔ یہ 5 بزرگوں کے مجسمے بنوائے اس شیطان بے ایمان نے۔ پھر اگلی نسل سے اس نے کہا دیکھو وہ پہلے جو تمہارے وڈیرے تھے نا، وہ تو ان کو دیکھتے بھالتے تھے اور ان کے جاننے والے تھے، وہ تو ایک بار ان کو دیکھ لیتے تھے، عبادت میں جی لگا رہتا تھا۔ تم تو اس قدر نیک ہو نہیں،
تم ایسے کیا کرو، عبادت کے وقت ان کو سامنے رکھا کرو تاکہ دیکھتے بھی رہو، عبادت میں جی بھی لگا رہے۔ اب پھر کچھ عرصے بعد اگلی پٹی یہ پڑھائی کہ اصل میں تو عبادت انہی کی ہے، اور یہ پھر آگے اللہ تک پہنچاتے ہیں، ڈائریکٹ تو اللہ کی عبادت کر ہی کو نہیں سکتا۔ بس یہ تھا وہ شرک جس کو مٹانے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ایک دو دنوں میں پھر نہیں، 950 سال گزر گئے۔ کتنا عرصہ گزر گیا جی؟ 950 سال۔ اور 950 سال میں رات دن ایک کیا نوح علیہ السلام نے، صبح و شام ایک کیا، اعلانیہ اور خفیہ ہر طرح سے ان کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے اور کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگتے رہے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے پھر رب کے سامنے دعا کی اور فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب یہ ظالم مانتے نہیں ہیں، اب ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر اللہ نے عذاب بھیج کر ساری قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الجن۔ سورۃ الجن میں جنات کا تذکرہ ہے۔ ہم 26ویں پارے میں مختصر پڑھ چکے ہیں۔ طائف کے سفر سے اللہ کے نبی واپس آئے، طائف والوں نے آپ کی بات کو نہ سنا، آپ افسردہ تھے، آپ دکھی تھے۔ وادی نخلا میں فجر کی نماز کے وقت جنوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن سنا اور وہ ایمان لائے۔ قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن، آپ بتائیے، لوگوں کو سنائیے کہ جنوں کی ایک جماعت آئی، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ اور جنوں نے کہا ولن نشرک بربنا احدا، ہم آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے بات سنی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اور آگے جن کہنے لگے اصل کچھ قصور ہمارا بھی ہے اور کچھ انسانوں کا بھی ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، چونکہ وہ عرب کے مشرکین جب سفر پر جاتے تھے نا، جنگل میں، پہاڑوں میں، خفیہ مقامات پر جب رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے نا، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس پورے علاقے میں تو جنات کا تسلط ہے، لہذا ہم جنوں سے پناہ مانگیں کہ ہمیں پناہ دے دو، ہمیں امن دے دو۔ جن خود کہتے ہیں کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے، ہم سے پناہ مانگتے تھے، اس وجہ سے ہم نے بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ انسانوں نے بھی کچھ ہمیں بگاڑا ہے، ہم بھی بگڑے ہوئے تھے، لیکن سارا قصور ہمارا نہیں، کچھ ان انسانوں نے بھی ہمیں بگاڑا جو ہم سے آ کر پناہ مانگتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، معوذتین آخری صورتیں پڑھو، اللہ جنوں سے حفاظت فرمائیں گے، ہر بلا سے حفاظت فرمائیں گے۔ جنوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں، پناہ اللہ سے مانگو۔ پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، اس سے پناہ مانگو۔ ہمارے ہاں بھی بعض غلطیاں ہیں، اب بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں دم شم کروانے کے لیے، اتنی بڑی چھری ساتھ رکھی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ پوچھو کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہ جن پونے نے، کہتے ہیں نا بلائیں پڑتی ہیں جی، یہ بلائیوں سے بچانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے، آخری صورتوں کا دم بتایا ہے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو، پناہ چھری نے تھوڑی دینی ہے، پناہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ ہمیں تو سکھایا یہ گیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ اللہ دینے والی ہے۔ پنجابی کے شاعر نے کہا، جن کو پنجابی آتی ہے سنے کے مزہ آئے گا، تیری اوٹ پناہ خدایا، تیری اوٹ پناہ خدایا، تے ہور نہیں کوئی سجدہ، جس ڈیوے نو آپوں بالے کد کسی تھی بجھدا۔ اے اللہ جس چراغ کو تو روشن کرے کون بجھا سکتا ہے؟
لہذا ہم پناہ بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ خیر جن ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے بتایا اے میرے محبوب اگر یہ نہیں مانیں گے تو انسان جنات بھی ماننے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ تو جنوں کی بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں آگے چل کے مسجد کا ذکر ہے جی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہماری مسجد کے باہر بھی آیت لکھی ہوئی ہے اور اکثر مسجدوں میں لکھی ہوتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی ہیں؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں پکار صرف کس کی ہونی چاہیے؟ رب کا گھر ہے، پکار رب کی ہونی چاہیے۔ قل کہ میرے محبوب انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ قل آپ یہ بھی کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں، میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو ڈرانے والا ہوں۔ عالم الغیب، اللہ کی ذات ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے کچھ خبریں غیب کی بتا دیتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، لیکن قیامت کی خبر اس نے کسی کو نہیں بتائی، لہذا وہ علم میرے پاس نہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ المزمل، یا ایھا المزمل، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری امی جان، اللہ کے نبی عشاء پڑھ کے گھر آئے، بستر پر لیٹے، پھر فرمایا عائشہ سونے میں کیا رکھا ہے، میں اپنے رب کی عبادت کیوں نہ کروں؟ پھر رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوری رات نماز پڑھتے رہے، تلاوت کلام اللہ کے نبی کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ رب نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بھائی نواز صاحب، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کچھ دیر کھڑے رہا کرو، کچھ دیر سو جایا کرو، کبھی میری خوشی کے لیے تلاوت کیا کرو، کبھی اپنی ذات کے سکھ کے لیے سو بھی جایا کرو۔ میرے محبوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا اٹھنا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا، یہ نفس کو بڑا دباتا ہے اور اللہ کی عبادت میں اور دعوت کے کام میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اللہ میں رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی ظفر ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بڑے دبنگ قسم کے عالم تھے، بالکل ماضی قریب میں وفات ہوئی ہے ان کی۔ وہ ذرا تکڑی باتیں کرتے تھے۔ رمضان میں کسی بندے نے پوچھا نا سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں کتنی رکعتیں تہجد کی پڑھے، انہوں نے جواب فرمایا جتنی روٹیاں مرضی نے کھاؤ تہجد رہن دو، ایڈے چنگے ہوا تو پورا سال ان بھی تو پڑھوانا، اٹھے روٹیاں واسطے ہوتا ہے تما خدا سے چاہن دو، جس کمے واسطے اٹھے وہ کام کرو۔ مقصد یہ ہے کہ روٹین بناؤ، ان کا مقصد یہ تھا نا کہ صرف یہ نہیں کہ کھانے کے لیے جب اٹھتے ہیں آپ پورا سال بنائیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں، یہ تہجد کی نماز بہت اونچی شان والی نماز ہے، نفلوں میں سب سے اعلیٰ نماز کون سی ہے؟ تہجد والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے جی۔ چونکہ صحابہ کرام کی شوق تھا عبادت کا، اور وہ کوئی کہتے جناب ہم آدھی رات کریں گے، کوئی کہتے جناب قیام 3 حصے کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، دیکھو جتنا سہولت کے ساتھ کر سکو نا اتنا کرو، اپنے آپ کو تھکانا، شکت میں ڈالنا یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں اتنی عبادت ہو جو شوق کے ساتھ ہو اور اس پر ہمیشگی کی جائے۔ بس ایک دن جوش آیا، اگر کوئی آج ساتھی رات کو جاگتے رہے محسوس نہ کرے، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں مثال کے طور پہ کروں، رات جاگتے رہے اچھی بات ہے، لیکن خدا کے لیے فجر کی نماز تو پڑھو نا۔ ایسا نہ ہو کہ جناب پھر آگے سحری کے ٹائم آنکھ لگ جائے، فرض ہی رہ جائے، اس جاگنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ فرض رہ گئے، حالانکہ ساری رات اگر نہ جاگتا تو گناہ نہیں تھا، فرض چھوڑنے کا گناہ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی ذوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ ایک دن ذوق چڑھا، شوق چڑھا، دے مار 4:30 نفل پڑھ کے دوسرے دن فرض بھی کوئی نہ پڑھے، یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
تھوڑی عبادت کی جائے ہمیشگی کے ساتھ کی جائے، لگاتار کی جائے، لگاتار کی جائے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں روز روزے رکھوں گا، آپ نے فرمایا نہیں روز نہ رکھو۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرتا ہوں جی ایک دن چھوڑ کر ایک دن، فرمایا اس طرح بھی نہ کرو، یہ بھی مشکل ہے، کیا کروں؟ فرمایا ایام بیج کے رکھو، یعنی مہینے میں 3 روز رکھو بس کافی، باقی اپنی جان کے اوپر رحم کرو۔ پھر فرمایا دیکھو تم تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا، تو اپنے حساب سے دیکھو، اپنے حساب سے دیکھو اور ایسا عمل متعین کرو جو تم نبھا سکو اور جس پر پابندی کر سکو۔ اس کے بعد جی سورۃ المدثر توجہ کریں، بڑی خوبصورت بات ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی تو نازل ہوئی نا سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی، وہ ہم انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان کریں گے۔ دوسری وحی نازل ہوئی سورۃ المدثر کی، نبی پاک گھر تشریف لائے، توجہ ہے، میرا تھوڑا گلا خراب ہے اس لیے میں زور نہیں لگا رہا ہوں، اور آپ جاگتے زور کے ساتھ ہی ہیں، یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ڈھیلا ہوتا ہوں تو آپ بھی تھوڑے تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ذرا ڈھیلی آواز سے گزارا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا، وحی کا روب تھا، پہلے دن قرآن نازل ہوا تھا، ظاہر بات ہے بڑی ہیبت تھی وحی کی، کلام الہی کا روب تھا۔ آپ تشریف لائے کس کے پاس؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امی جان کے پاس آئے، اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، کوئی کمبل کوئی چادر میرے اوپر ڈالو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہاں پہ امی خدیجہ کا تذکرہ ہوا تو ان کی بات آپ کو عرض کروں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ نبی پاک کو میں نے اکثر خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، کہیں گوشت ہوتا تو آپ فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے کر آؤ، کہنے لگے بار بار آپ ذکر کرتے۔ ایک دن میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ خدیجہ ایک بوڑھی عورت تھی، آپ کے نکاح میں آئی، آپ سے عمر میں بہت بڑی تھی، دنیا سے چلی بھی گئی، اور آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تم لوگ تو میرے گھر میں اس وقت آئی ہو نا کہ جب مجھے سہولتیں مل چکی تھیں، آسانیاں تھیں، اور خدیجہ اس وقت آئی جب مشکل تھی، جب سب میرا انکار کر رہے تھے خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی تھی، جب سارے مجھے تنگ کر رہے تھے خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی۔ خدیجہ تو خدیجہ تھی نا رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ چلو پھر اس پہ ایک بات اور بھی آپ کو سناؤں۔ کہتے ہیں 4 لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کو نہیں مانتے، چاہے بندہ کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو جائے۔ نمبر 1 بیوی نہیں مانتی، وہاں میں بندہ اللہ کا ولی بن جائے بیوی نہیں مانتی۔ نمبر 2 جوانی کا دوست، بولتے نہیں ہیں آپ چاہتے پھر میں زور سے پوچھوں پھر آپ بولیں گے، جوانی کا دوست نہیں مانتا۔ دوستوں کو دوستوں کے حالات پتہ ہوتے ہیں نا، چھوڑو تم وہی ہے نا، میں نہیں پتہ، بڑایا ولی۔ نوکر اور خادم گھر کا وہ بھی نہیں مانتا، اکثر نوکروں کو مالک سے شکایت ہوتی ہے، نہیں مانتے، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو ویسے ہی نہ سمجھو، ان کو کیا پتہ کون ہے جی، بچوں کو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید گیا، بچے کو بھی ساتھ لے گیا، گھر سے بچے کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کر لے کر گیا کہ وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، بڑے بزرگ ہیں۔ بچہ بیچارہ ایسے سہما ہوا بیٹھا ہوا تھا، بھائی باپ نے اس نے کہا ایسی حرکت کی میں ماروں گا، چپ کر کے آرام سے بیٹھنے، وہ بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت تھانوی صاحب نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ بیچارے کو صحیح دبکا دبکو کے لے کر آیا ہے۔ حضرت کے پاس مالٹے پڑے تھے، حضرت نے مالٹا لے کر نا بچے کی طرف پھینکا، بچہ ایسے شریف بن، بچے نے پکڑ ٹھا حضرت کے منہ پہ مارا آگے۔ وہ سارا ادب جو ہے اس کے بعد وہ حضرت نے کہا نہیں کچھ نہیں کچھ ٹھیک کیا ہے اس نے۔ اب پتہ چلا نا کہ یہ بچہ ہے، اب اس کو کیوں مرید میرا تو ہے، یہ تو نہیں ہے نا، اس کو کھیلنے دے اللہ کے بندے، بیچارے کو دبکا دبکو کے بھیجا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے۔ تو بچے نہیں مانتے، لیکن میرے نبی کتنی شان والے تھے کہ میرے نبی پر سب سے پہلے بیوی ایمان لائی۔ آپ کہیں نا اپنی بیوی کو کہ مجھے ولی مانیں گی؟
ولی نہیں مانتی، لیکن جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا بیوی نے سب سے پہلے مان لیا۔ جوانی کے دوستوں کو نہیں مانتے، میرے نبی کی جوانی کے دوست ابو بکر صدیق تھے، مردوں میں سب سے پہلے مان گئے۔ سبحان اللہ۔ ان کا واقعی اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں ابو بکر آپ کا پہلا امتی بننے کے لیے تیار ہوں۔ جتنی اچھی سیرت آپ کی ہے واقعی ایک نبی کی ہو سکتی ہے، غیر نبی کی اتنی کمال کی سیرت ہو ہی نہیں سکتی۔ نوکر نہیں مانتے، نوکروں کو اکثر شکوے ہوتے ہیں مالک کے ساتھ۔ زید میرے نبی کے غلام تھے، غلاموں میں سب سے پہلے زید ایمان لے کر آئے۔ بچے نہیں مانتے، بچوں کو کیا پتا کوئی کتنی شان والا ہے، میرے نبی کے چچا کے بیٹے علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب عظمت ہے میرے نبی کی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چادر کر کے لیٹ رہے، امی جی نے چادر دے دی اور ساتھ سرانے بیٹھ کے آپ کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیرنے لگی اور تسلی بھی دینے لگی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ پھیر رہی ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کبھی اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے سہارا ہیں، یتیموں کا آسرا ہیں، سچ بات کہہ دیا کرتے ہیں، کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ تسلیاں دے رہی ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے وہی کا سلسلہ رک گیا بیچ میں، اس کو کہتے ہیں فترت کا زمانہ، تھوڑا انقطاع وہی ہوئی تاکہ آپ کو دوبارہ شوق پیدا ہو جائے۔ دوبارہ شوق پیدا ہوا، پھر یہ ایسے نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے کمبل چادر تان کر سونے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو یعنی کفر و شرک کی گندگی کو مٹا ڈالیے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس لیے کسی پر نہ کیجیے کہ کثرت میں تمہیں کچھ حاصل ہو۔ توجہ کرنا جی، ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے تاکہ بدلے میں وہ کرے، اگر وہ نہ کرے تو ہم نہیں کرتے۔ بھائی فلانے کی بیٹے کی شادی ہے، کتنا پیسے دو گے؟ وہ چھوڑ، پوس بھی دساں کوئی نہیں دیتے نا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی دوسری وہی میں بتایا کہ اس طرح احسان اس لیے نہ کرو کہ بدلہ ملے گا، احسان کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک کاپی پینسل لے کر لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نوٹ کرنے کی، گن کے رکھے جناب اس نے مجھے اتنا دیا تو میں بھی اتنا ہی دوں گا، یا جناب فرمایا نہ، اس لیے نہیں۔ اور اس کا مطلب ایک مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب آپ کو ہم دعوت کے لیے چن رہے ہیں نا تو یہ نہ سمجھنا کہ دعوت بہت ہو گئی اب ضرورت نہیں ہے، فرمایا نہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ جاری رکھنا، اور ولی رب کا فصبر، اور رب کی رضا کے لیے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ مشرکین نے کہا یہ کیسا کلام ہے؟ ایک بندے کو متعین کیا، تم جاؤ سنو، بڑے سمجھدار ہو، اور سنو اس کلام کو، اور پھر ہمیں بتاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ وہ آیا، اس نے کلام سنا تو اندر سے مان تو گیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، مخلوق کا نہیں، لیکن جب ابو جہل کو جا کر بتایا تو ابو جہل بڑا خناس تھا، یہ کہنے لگا او بھائی اس طرح کرو، پیسے اکٹھے کرو، اس کو دیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لالچ دی ہے، اور یہ لالچ میں آ کے ان کی تعریف میں بات کرنے لگا۔ اب وہ لوگ جب کسی کو نا ذات پہ یوں تان دیا جائے پھر وہ ضد میں آ جاتا ہے، اب وہ ضد میں اس نے کہا نہیں مجھے کوئی لالچ کسی نے نہیں دی، نہ میں مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بدبخت نے پھر پلٹا کھایا اور کہنے لگا یہ تو کوئی جادوگروں کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ سنی اللہ نے کیا فرمایا، انہ فکر وقدر، سوچنے لگا، اندازہ لگانے لگا، اور پھر کیا کیا، فقتل کیف قدر، برباد ہو کتنا برا اندازہ کیا، ثم نظر، دیکھا، عبس، تیور چڑھائے، بصر، منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پیٹ دی اور تکبر کیا، فقال ان ھذا
الا سحر یؤثر، کہنے لگا یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کر، جہنم تیار ہے، سأصلیہ سقر، تجھے وہاں ڈالا جائے گا اور تیرے چمڑے کو ادھیڑا جائے گا۔ جہنم کے فرشتے نگران 19 فرشتے وہ تیری پھینٹی لگائیں گے، پھر تجھے پتہ چلے گا یہ جادوگروں کا کلام ہے یا رب کا کلام۔ اب جناب جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہاں جہنمیوں سے سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آئے ہو، تمہارے جرائم کیا تھے؟ اب ان کے جرائم سننا جی، اس کے بعد ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ، کل باقی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جہنمی بتائیں گے ہمارے جرم کیا ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلا جرم اقرار کریں گے جہنمی دوزخ میں۔ اور دوسرا ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود پیٹ بھر کے کھا لیا اور مسکین اور غریب کا کوئی خیال نہ کیا۔ یہ عمل دوزخ میں لے کے جانے والا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی خبر سنی، دل کانپ گیا۔ ابھی کل پرسوں کی خبر ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو، جنہوں نے نئے کپڑوں کا مطالبہ کیا، غربت کی وجہ سے پیسے نہ تھے، بچوں کو نہر کے اندر پھینک دیا۔ تو یہ مالدار جن زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سب اس کا جواب ضرور دیں گے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اگر مالدار زکوٰۃ دیتے اور حقداروں تک زکوٰۃ پہنچتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ آگے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودگی کرنے والوں کے ساتھ بےہودگی کیا کرتے تھے۔ غلط محفل لگی، شریعت کا مذاق اڑایا گیا، ساری رات بیٹھے خواہ 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 بیٹھے رہے، ہم بھی کوئی احساس نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھو غلطی انسان سے ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھتا بھی ہوں اور ہوں بھی صحیح، لیکن ایک ہوتا ہے خفیہ گناہ، جب غلطی ہو گئی انسان سے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ بخش دے گا۔ ایک ہوتا ہے اعلانیہ گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی، اعلانیہ گناہ کرنے والے نہیں بخشے جائیں۔ علل اعلان، کھلے میدان میں، یہ تو اللہ کی غیرت اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایک گناہ اگر کرنا بھی ہے چھپ کے کرے۔ اس دن ایک ساتھی کو میں نے دیکھا یہاں پہ زور کے بعد پانی پی رہے تھے مسجد کے کولر سے، تو میں نے پوچھا، کہنے لگے بیمار، ٹھیک ہے بیمار ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا وہ بیمار ہیں، تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ کا یہ عذر ہے، لیکن آپ اس طرح اعلانیہ پانی نہ پئیں، عذر کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکے، پانی اگر چلو آپ نے پینا بھی ہے چھپ کر پئیں، کیونکہ علل اعلان جو گناہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ پسند نہیں کرتے اور معاف بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ خیر وہ انہوں نے کہا جی ہم جہنم میں اس لیے علل اعلان گناہ کرتے تھے، اور میں نے اس دن جمعے میں بھی عرض کیا، آج دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ، کوئی محسوس بھی نہ کرے اس بات میں، یہ جو داڑھی منانے کا گناہ ہے یہ اعلانیہ ہے یا خفیہ ہے؟ اعلانیہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دیکھیں پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، داڑھی جناب نہ کٹائیں اور نہ منڈوائیں، چھوڑیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو چہرہ عطا فرمایا اسی چہرے میں حسن ہے۔ اور پھر مجھے کل خوشی بھی ہوئی کہ مجھے ایک ساتھی نے کہ داڑھی میں نے تھوڑی بڑی دیکھی، میں نے کہا ماشاءاللہ لگتا ہے بنیاد رکھ دی ہے، انہوں نے کہا جی جمعے والے دن جو آپ نے بات کی تھی اسی وقت رکھ دی تھی، میں نے کہا الحمدللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھیوں بھی جو بات سن رہے ہیں سب سے میری یہ گزارش ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ظاہری صورت ہم لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے، اور اسی ظاہری صورت کی لاج رکھ کے اگر اللہ بخش دے تو اور کیا چاہیے ہمیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ نبی پاک کی صورت، نبی پاک کا چہرہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے خدا کی قسم۔ تو کوشش کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ۔ باقی کسی ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو دیکھیں تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ اس کے اندر یہ نہیں خواہ مخواہ کی شیطان نے جناب لگائی ہوئی ہے کہ جناب چہرہ صاف ہوگا تو پھر جناب بڑا میں پتہ نہیں کیا لگوں گا۔ ہمارے علاقے میں بابا جی تھے، وہ کافی کمزور تھے، کمزور ہوتے ہیں منہ پہ بال سے پڑ جاتے ہیں، وہ کہیں جماعت والوں نے ترغیب دی، وہ لگے گئے چلے کے لیے، واپس آیا تو ماشاءاللہ پوری داڑھی آئی ہوئی تھی،
کہنے لگے خدا دی قسم، جزاک اللہ، آدھے خدا دی قسم ساری زندگی میرا زنانی تے روب نہیں پیا، چلا لا کے تک ہی ڈر گئی میں اتنا روب پیا، میں کو ہو اتنی عزت تھی داڑھی میں، اتنا روب تھا، اس میں خیال ہی نہیں آیا پہلے، کہتے ساری زندگی اتنا روب نہیں پیا جتنا پہلے دن روب پہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں، آپ دیکھ لیجیے، ہم نے دیکھا، ابھی بھی دیکھا، کئی جگہ دیکھا، اب اس حلیے کے ساتھ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، میں نے کہا جی بے دین سے بے دین بندہ بھی وہ عزت کرتا ہے، وہ عزت اللہ نے رکھی ہے اس میں، سمجھ آئی؟ اس لیے اس کے اندر بڑی عزت ہے۔ تو میں بات تو اعلانیہ گناہ کی کر رہا تھا، اعلانیہ گناہ، آگے کیا لفظ ہے جی ذرا وہ سننا۔ ہم اسی طرح کر رہے تھے تو ہوا کیا ہمارے ساتھ، حتی اتانا الیقین، یقین کہتے ہیں موت کو، موت آ گئی۔ ہم نے کہا کل چھوڑ دیں گے، پرسوں چھوڑ دیں گے، ترسوں چھوڑ دیں گے، اے جی اگلے مہینے انشاءاللہ جی، اے استاد جی تھوڑے عرصے بعد، کئی ساتھی کہتے ہیں جی پھر داڑھی چھوڑ دیں گے، لیکن یہ تو داڑھی کی تو ایک میں مثال دے رہا ہوں، دیگر گناہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ بس ہم یہ کر رہے تھے کہ موت آ گئی، اور پھر نہ توبہ کر سکے اور نہ ہوش سنبھال سکے، اور وہی گناہ لے کر رب کی بارگاہ میں آئے اور آج پکڑے گئے۔ ہمارے محلے کے ایک ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بڑی عید تے میں پکا وعدہ، وہ 10 دن جس ٹائم قربانی واسطے نا داڑھی وغیرہ کے بال چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں کٹواؤں گا، اور وہ بڑی عید سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نیت، یقیناً مجھے امید ہے اللہ نے ان کی نیت کی وجہ سے بخش دیا ہوگا، لیکن کیا پتہ ہم نے جو نیت کیا وہاں تک ہم نہ پہنچ سکے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بجائے کل کے آج ہی عمل کرنا چاہیے۔